السلام علیکم. سٹی 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا. ایک بار پھر سے ہم لوگ موجود ہیں, بات کر رہے ہیں کراچی کی سیاست پر. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسپیشلی کراچی کو دیکھا جائے, کراچی اپنے آپ میں ہی کتنا بڑا شہر ہے کہ کہیں بھی اگر وفاق میں بھی حکومت بننی ہو تو کراچی کا کہیں نہ کہیں بہت بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے. کراچی معاشی ہب بھی کہلاتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو ابھی حل کرنا باقی ہے. سیاست کی بات کی جائے, الیکشن کی بات کی جائے تو انتخابات تو آ چکے ہیں, لیکن انتخابات کے آنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر پارٹیز اپنے منشور کو تبدیل کر کے, اپنے نعروں کو تبدیل کر کے, وہ نعرے جو کہ عوام کو سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں ہماری عوام اتنی معصوم ہے کہ وہ ان جو ہے داموں میں یا ان وعدوں پر آ بھی جاتی ہے, اور وہ جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں وہ نکل کر ووٹ بھی دے دیتے ہیں, لیکن اگلے 5 سال ان کے لیے گزارنا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان وعدوں پر, ان دعووں پر جو ہے وہ ایک دفعہ یقین تو کیا ہوتا ہے, لیکن اگلے 5 سال تک وہ وعدے یا وہ دعوے یا وہ امیدوار نظر ہی نہیں آتے, نہ حلقوں میں نہ گلیوں میں. تو 8 فروری کو دوبارہ سے انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی شہر میں. ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے جاری و ساری نہیں ہیں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فہیم صدیقی صاحب, جو کہ ہمارے بیورو چیف بھی ہیں سٹی 21 چینل 24 کے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان ہاشمی صاحب, جو کہ ایکس MNA بھی ہیں, ایکس چیئرمین سینٹرل بھی ہیں, اور DMC کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. مجھے ریحان ہاشمی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا, انتخابات دوبارہ سے آ گئے ہیں, پہلے اوور آل بات کر لی جائے, اس کے بعد حلقوں پر آئیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ الیکشنز کو وقت پہ ہو جانا چاہیے تھا. 5 سال کی مدت جو پچھلی اسمبلی تھی اس نے جیسی ہی مکمل کیا, تو ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہے جو کہ 60 دن کا ہوتا ہے. اگر ٹائم مدت مکمل کر لے تو 60 دن کے اندر الیکشنز کروانے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ پچھلی اسمبلی کچھ دنوں پہلے تحلیل کر دی گئی تھی, تو اس کے بعد آئینی طور پر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. تو اس طرح نومبر میں الیکشنز ہو جانے تھے, لیکن بہرحال جو الیکشن کی تاریخ طے ہوئی ہے اس کے لحاظ سے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں بہت سارے ایشوز آتے رہے, جس میں ڈیلیمیٹیشن کا ایشو ہم نے اجاگر کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز اربن سندھ کے حوالے سے ہم نے جو اجاگر کی اور تواتر سے کہتے رہے مختلف فورم پہ, وہ تھی آبادی کو گننا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی شہر کی آبادی نہ گنی جائے, کسی صوبے کی آبادی نہ گنی جائے, اور آپ اس کی بنیاد کے اوپر ڈیلیمیٹیشن کیے بغیر غیر منصفانہ طور پر وہاں پر الیکشنز کروا دیں. تو MQM نے یہ سٹانس لیا. کراچی کی آبادی تقریباً 1.35 کروڑ کے قریب وائنڈ اپ کر دی گئی تھی, فائنل کر دی گئی تھی. 6 مہینے کی مسلسل جدوجہد کے بعد, نیگوسیشن ڈائیلاگ کے بعد 75 لاکھ نفوس کا اضافہ ہونا میں سمجھتا ہوں MQM کی ایک کاوش تھی. حالانکہ ہماری ابھی بھی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر. جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں, تو ابھی تو ہمیں یہ بھی طے کرنا ہے کہ طرز حکمرانی کیا ہوگی, پارلیمانی نظام ہی رکھنا ہے یا صدارتی نظام ہونا ہے, اینڈ سو آن. لیکن اس کے باوجود بھی الیکشنز کا انعقاد وقت پر ہونا بہت ضروری ہے, پرامن طریقے سے ہونا ضروری ہے. یہاں پر کچھ ایسے ایلیمنٹس, اور خاص طور پر میں جب بات کرتا ہوں کہ جیری مینڈرنگ کی یا پری پول ریگنگ کی, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ 15 سالہ بلا شرکت غیر اقتدار کی وجہ سے یہاں پر ہونے والے مسائل, اور ان مسائل کے نتیجے میں جو جیری مینڈرنگ ہوتی رہی, اور اثر و رسوخ استعمال کر کے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے نہ صرف تعیناتی کرائی, افسران کا تعینات کروایا, بلکہ ڈیلیمیٹیشن میں بھی اپنا رول ادا کرتے رہے, جبکہ ڈیلیمیٹیشن ڈومین ہے صرف الیکشن کمیشن کا, جس میں ایڈمنسٹریشن کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی یہ تمام چیزیں بھی ہوئیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں, جس کے ہم گاہے بگائے جو آگاہ بھی کر رہے ہیں. پھر جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہے, جو 6 افراد MQM کے خاص طور پر کارکنان کو جو شہید کیا گیا, ہمارے آفس پہ دھاوا بولا, ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہے. یہ ہم نے ارباب اختیار کو, ریاست کو بھی آگاہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ انتخابات کسی صورت میں بھی خونی نہیں ہونے چاہیے, پرامن طریقے سے اس کا انعقاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی ریحان ہاشمی صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے MQM نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے, اور آپ لوگوں کی بھی کوشش یہی ہے کہ الیکشن کی جو بھی ڈیٹ ہے 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو پرامن طور پر انتخابات ہونے بھی چاہیے. فہیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ پہلے سے موجود تھے. فہیم صدیقی صاحب سے ہم اوور آل جو ہے وہ ان کا ورڈکٹ لے چکے ہیں, تو ان سے اب بات کریں گے ہم حلقے کے حوالے سے.
سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو NA 241 کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ حلقہ ہے, اگر اس کی ٹوٹل پاپولیشن کی میں بات کروں تو تقریباً 7.5 لاکھ کی آبادی ہے, جس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 4.5 لاکھ ہے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اگر انتخابات کی بات کی جائے تو یہاں پر مرزا اختیار بیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں, فاروق ستار صاحب ہیں جو MKM کی ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں, خرم شیر زمان PTI, نوید علی بیگ ہیں JI سے, روزینہ علی ہیں PMLN سے, اور محمد وسیم صاحب ہیں TLP سے. اب اگر NA 241 کی بات کی جائے تو یہ ہمارا نیشنل اسمبلی کا وہ حلقہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہمارے پاس 2 سیٹس ہیں. اور یہ حلقہ کیوں اہمیت کا حامل ہے, یہاں پر ہمارے جو علاقے ہیں اگر ان علاقوں کی بھی بات کر لی جائے, وہاں پر ہمارا علاقہ کلفٹن بھی ہے, اس کے بعد کینٹونمنٹ ڈیفنس کا ایک بہت ہی مشہور علاقہ, سی ویو, جوڑیا بازار ہو گیا, صدر ہو گیا. اب یہاں پر فہیم بھائی اگر دیکھیں ایک طرف ہمارے پاس جوڑیا بازار اور صدر بھی ہے, اور دوسری طرف ہمارے پاس کلفٹن اور کینٹونمنٹ بھی ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ صدر اتنا ایریا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا مشکلات ہوں گی اس علاقے سے امیدواروں کو ٹکٹس یا اپنی سیٹ نکالنے میں؟ دیکھیں, طبقاتی فرق کو ختم کر کے جو ایک حلقہ بنا ہے وہ یہی حلقہ بنا ہے کہ یہاں پہ امیر اور غریب کا فرق جو ہے اس حلقے میں مٹ گیا ہے, بالکل ختم ہو گیا. اور اس لیے یہاں سے جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے اس کو بیک وقت جو ہے وہ اس شخص کو بھی جو ہے وہ اپنے اب خود کو ووٹ دینے کے لیے راغب کرنا ہے جس کے لیے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتا رہا ہے, جس کو جو ہے وہ پورا گننے کا نعرہ لگاتا رہا ہے, جس کے مسائل حل کرنے کی جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے اس شہر میں, اور اس کو بھی جس کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اسے صرف کاروبار چاہیے, اسے امن چاہیے تاکہ اس کا کاروبار آگے بڑھ سکے, اس کا بزنس اچھا ہو سکے. تو یہ حلقہ اس حوالے سے بہت اہم ہے. ماضی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے MKM جو ہے وہ جیتتی رہی ہے, ماضی میں خوش بخش شجاع صاحبہ یہاں سے MNA رہی ہیں, لیکن جو آخری بار جو MNA یہاں سے رہے ہیں وہ اس وقت بھی اپنے عہدے پر براجمان ہیں, وہ عارف علوی صاحب ہیں جو یہاں سے MNA بنے, اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے وہ بنا دیا گیا اور اس وقت صدر مملکت ہیں. لیکن اور ظاہر ہے اس دفعہ یہاں سے فاروق ستار لڑ رہے ہیں, MKM نے بہت اہم کینڈیڈیٹ اور بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ اپنے طور پر انہوں نے اتارا ہے, تو ڈیفینیٹلی MKM کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہوگا اور MKM سمجھتی ہے کہ وہ یہاں سے جیت بھی سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ایریے سے جو 2018 کا ہمارا الیکشن ہے وہاں سے جو دوسرے نمبر پر جماعت رہی تھی وہ تحریک لبیک پاکستان رہی ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس علاقے کا فیکٹر کہ اس علاقے میں بھی کچھ ایسی کالونیز موجود ہیں جس میں PNT کالونی ہے, جس میں بنس روڈ اور صدر کا ایریا ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر جو ہے آپ کو بڑی مکس پاپولیشن ملتی ہے. یہ مکس پاپولیشن اس حوالے سے بھی کہ یہاں پر جو ہے آپ کو ہر زبان بولنے والے لوگ ملیں گے, اور اس حوالے سے بھی کہ یہاں آپ کو ہر مسلک اور ہر فرقے کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ حلقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے جو ہے مرزا اختیار بیگ صاحب کو یہاں سے ٹکٹ تو دیا ہے, اور وہ ماضی میں بھی جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے, بڑی شخصیت ہے شہر کی, ماضی میں بھی جو ہے وہ سیاست میں اپنا اہم رول پلے کرتے رہے. لیکن یہ بہت ہی ایک چیلنج ہوگا کسی بھی جماعت کے لیے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ اپنے امیدوار کو کامیاب کرائے. MKM جیسے آپ نے بات کی نا, بالکل جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ یہاں پر آپ کو وہ والی کمی, مطلب بالکل ہی وہ نا فرق ختم کر دیا ہے. وہیں پر صدر کا علاقہ بھی ہے, جوڑیا بازار کا علاقہ بھی ہے, جہاں پر اگر آپ پیدل سفر کر رہے ہیں تو ایسی گلیاں بھی ہیں کہ اگر 2 لوگ آمنے سامنے سے آ رہے ہیں تو ایک صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ایک صاحب گزر جائے. اور وہاں پر ہمارے پاس ڈیفنس کا علاقہ بھی موجود ہے, حالانکہ ڈیفنس کا حال ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب مجھے بتائیے گا, فاروق ستار صاحب آپ کو لگتا ہے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں, جس طرح کہ فہیم صاحب نے بتایا بالکل درست کہا کہ طبقاتی فرق کا بھی معاملہ ہے, اور دوسرا لنگول جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہاں پر ہیں, گجراتی بولنے والوں کی تعداد ایک بڑی کثیر تعداد رہتی ہے وہاں پر. بزنس کمیونٹی سے تعلق, ہیومن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, یہ بھی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہے چیز. اور خاص طور پر فاروق ستار صاحب ایک انتہائی جو پبلک میں پینیٹریٹ کرنے والی شخصیت ہیں. ان کے نیٹ ورک, ان کا اپنا ذاتی نیٹ ورک بھی, اور MKM کی خاص طور پر ماضی میں بھی اور حالیہ دنوں میں جو پوائنٹ آف کنسرن ہے, جو پبلک ایشوز ہیں, جو کور ایشوز ہیں اس وہاں کے لوگوں کے وہ اٹھانا ہو, یا جو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ جو ہائی اینڈ کے اوپر لوگ جو رہ رہے ہیں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو بھی اجاگر کرنے کا معاملہ ہو, تو MKM نے کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دونوں طبقات کے جو ایشوز ہیں اس کو نہ صرف ایڈریس کیا جائے بلکہ سولوشن اورینٹیڈ چیز بھی لے کر جائے, جو ہمارے مینیفیسٹو میں بھی مینشن ہوئی ہے بہت ہی کلیئرلی. چاہے وہ ڈسکرمنیشن کے معاملات ہوں, وومن امپاورمنٹ ہو, چاہے روٹ لیول ڈیموکریسی ہو, چاہے انوائرمنٹل امپیکٹ کے معاملات ہوں,
تو ہم سمجھتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب وہاں کے بہترین کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں، اور ابھی جو حالیہ دنوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں بیسٹ آف دی بیسٹ وہ پرفارم بھی کرنے والے رہ چکے ہیں. ماضی میں جب میئر تھے انہوں نے پرفارم کیا تھا اور ڈیلیور بھی کیا تھا. ایم کیو ایم نے اپنے طور پہ بیسٹ کینڈیڈیٹ کو چنا ہے وہاں سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہاں سے ایم کیو ایم کامیاب ہوگی. ایم کیو ایم کامیاب ہوگی. جیسے آپ نے بات کی نا ریان ہاشمی صاحب کے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ سولوشن کی طرف جانا ہے، سولوشن ہم نے دیا ہوا بھی ہے. لیکن اگر ابھی ہم بات کریں پورے اس حلقے کی، یہاں پر جیسے ہم بات کریں، ابھی ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ شدید بارش ہوئی اور صدر جوڑیا بازار کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ پانی، اس کا میں نارمل بات کر رہی تھی فہیم بھائی ابھی کہ نارمل حالات میں وہاں سے 2 لوگ نہیں گزر سکتے. اب بارش ہو گئی تو لوگ صبح تک لوگ آفس میں ہیں تو آفس میں ہی موجود ہیں. مجھے بتائیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں، فاروق ستار صاحب تھے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس وسیم اختر صاحب بھی تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لوگ یہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم گراؤنڈ پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کا ووٹ بینک اس طریقے سے اب رہا نہیں ہے. تو اب دیکھیں ایم کیو ایم مختلف ادوار میں تختہ مشق پہ رہی، مختلف ادوار میں آپریشنز مسلط ہوتے رہے، مختلف ادوار میں نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ کارکنان بھی شہید ہوتے رہے، اور وہ تواتر کے ساتھ مشکلات کو سہتی رہی ہے، توڑ پھوڑ کا بھی شکار ہوئی، یونیفیکیشن بھی آپ نے دیکھا. تو ان تمام ادوار سے گزرنے کے باوجود بھی آج یونیفائڈ ایم کیو ایم کلیم کر رہی ہے اپنے ان تمام چھینے گئے علاقوں کو، اور مستعد ہو کر بھی کر رہی ہے. اور ساتھ میں جو کور ایشوز ہیں وہ ہم نے نہیں چھوڑے. جہاں تک بلدیات کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں بلدیات جو 4 سالہ مدت تھی وسیم اختر صاحب کی، جو 8 سال کے بعد ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئی حکومت، 4 سال کی مدت پوری ہو گئی اور اب مزید 4 سال مکمل ہونے والے ہیں اس بلدیات کو گئے ہوئے. یعنی کہ اگر 15 سال کا ایک سیمپل ٹیسٹ کے طور پر نکالیں 15 سال کا پیریڈ، تو اس کے اندر صرف 4 سال جو حالیہ دنوں میں بے اختیار لنگڑا لولا بلدیاتی نظام 2013 کا قانون، وہ ایسا قانون کہ جس میں بلدیات کو آپ نے کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ نہ دیا ہو، آپ نے ذمہ داریاں، وہ تمام ذمہ داریاں تو دے دیں، اتھارٹی نہ دی ہو آپ نے. پھر دوسری چیز یہ کہ وسائل کی کمی، پروونشل فائنانس کمیشن سندھ حکومت تقریباً 10 سالوں سے نہیں دے رہی ہے، جو کہ صوبے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نچلی سطح تک لے کر آئے، انفارچونیٹلی نہیں دیا جا رہا. پھر جہاں تک آپ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شہر کا بدنصیب شہر کا ماسٹر پلان ہی نہ ہو، جس کا ہم تواتر سے تقاضا بھی کرتے آ رہے ہیں. جس شہر کا ماسٹر پلان نہ ہو، آبادی ریپڈ انکریز کر رہی ہو، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہو، بلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشن نہ ہو، کہیں پر اگر 20 لوگ رہتے تھے آج وہاں پر 200 لوگوں کے لیے بلڈنگ بنا دی گئی ہے، اس کا انفراسٹرکچر وہی تقریباً 20 سال پرانا اگر ہے، تو بھائی تمام ضروریات اہم ہیں، اس کے ساتھ انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشن بھی ضرورت ہے. K4 منصوبہ، پانی کی ضرورت تھی کراچی والوں کو، کراچی کی آبادی 2.5% کے لحاظ سے انکریز کر رہی ہے، تو اس انکریز کے لحاظ سے نہ تو آپ کو گنا جا رہا ہے، نہ آپ کو وسائل دیے جا رہے ہیں، نہ آپ کی ڈیلیمیٹیشنز ہو رہی ہے. اچھا، اور پورے پولیٹیکل منظر نامے پہ اگر آپ دیکھیں تو صرف ایم کیو ایم ہی یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بات ان حقوق کے لیے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہی حقوق اور انہی مطالبات کے اوپر مختلف پولیٹیکل پارٹی سے تحریری معاہدے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور انہی حقوق کو فلفل نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر ایم کیو ایم یا معاہدوں سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو باقی پاکستان کے منظر نامے میں اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اگر ایسی ہے جو کہ ان مطالبات کی بات کری، جو کہ بنیادی حقوق کی بات ہے، کراچی میں بالخصوص رہنے والے اور سندھ میں عمومی طور پر رہنے والے اربن ایریاز کے لوگوں کی بات کر رہی ہے، تو نہیں نظر آئے گا. بدقسمتی ہے یہ. اچھا ریان ہاشمی صاحب، جیسے آپ نے بات کی نا، کیونکہ ہم جب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد سے تمام تر لوگ جو ہیں وہ ہمارے چینل کے بھی وہ آن فیلڈ موجود ہیں، تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ جو امیدوار یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں ان کی پچھلے 5 سال پہلے وہ جہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کی کارکردگی کیا تھی. اس کے بعد علاقے کے مسائل پر بات کی جائے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم لوگ جیسے بات کریں کہ علاقے کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے نا، اب اگر دیکھیں کہ ہم نے دیکھا پہلے ایم کیو ایم لنڈن تھی، پھر وہاں سے وہ دھڑا تبدیل ہوا، وہ ایم کیو ایم پاکستان بنی، پھر وہاں سے 2TPSP بنی، اب دوبارہ سے سب کو جو ہے وہ ایک کر دیا گیا ہے. لوگ یہ بات کہتے ہوئے، لوگ بھی اور آپ کے جو مخالف پارٹیز ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی سیٹس کا یا اپنے ووٹس کا سودا کرنے والی ایم کیو ایم ہوتی ہے، سب سے پہلے گھٹنے جو ہے وہ ایم کیو ایم ٹیکتی ہے. اس کے بعد اگر ایک اور سوال بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی جب بات کی جاتی ہے کہ کراچی میں جو نظام بہتر ہوا ہے
یا کراچی کے جو حالات بہتر ہوئے وہ ایم کے ایم کے دور میں ہوئے. جماعت اسلامی کہتی ہے جماعت اسلامی نے بہتر کیے, پی پی کہتی ہے پی پی نے بہتر کیے, لیکن جب جیسے ابھی کل کی بارشوں کی بات کی جائے یا اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ نہیں ہوا تھا, ابھی تو ہماری حکومت نہیں ہے. تو ان تمام تر سوالوں کو ذرا باری باری جواب دے دیں. میں نے تو آپ کو جنرلائز کسی مخالف کی طرح بات نہیں کی, میں نے تو آپ کو اسپیسیفائی کر کے بتایا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دیا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم سندھ حکومت پیپلز پارٹی کیوں نہیں دے رہی اربن ایریا. نے اسپیسیفائی کر کے بتایا کہ بلڈنگ کنٹرول, ماسٹر پلان, ایس بی سی اے. I'm so sorry, میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, اس سوال کا جواب لیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. سٹی 21 کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. سٹی 21 پر الیکشن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ریحان ہاشمی صاحب آپ کے جواب سے آئیں گے, کاٹ دیا تھا ہم نے پہلے. دیکھیں کاٹتے تو بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں مختلف اوقات میں کاٹتے رہے, لیکن پھر بھی ہم مستعد ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایم کیو ایم پریسائز اسپیسیفک بات کر رہی ہے نا, اور میں یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی یہ وہ تمام امور پہ بات کیوں نہیں کر رہی. میں نے اسپیسیفائی کیا کہ اس شہر کا ماسٹر پلان کیوں نہیں ہے, لوکل باڈیز ان پاور کیوں نہیں ہے, 140A آرٹیکل کا نفاذ کیوں نہیں ہے, اس آبادی کو گننے کے حوالے سے ایم کیو ایم ہی کیوں منظر عام پر آتی رہی اور ایم کیو ایم ہی کیوں ڈائلاگ کرتی رہی. اس شہر کے اندر ہونے والے K4 منصوبہ ہو یا جو لوکل باڈیز کے امپاورمنٹ کے معاملات ہوں, آرٹیکلس کے ایشوز ہوں, تو ایم کیو ایم ہی کیوں بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دوسری پولیٹیکل پارٹیز, آپ نے ایسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا نام سنا ہوگا جو کراچی میں دکانداری کرنے تو آ جاتی ہیں, جو پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہی ہیں. تو ہم تو اسپیسیفائی کر کے بات کر رہے ہیں. ایک لنگڑا لولا بلدیاتی نظام آپ نے دے دیا تھا, اور 15-10 سالوں کے بعد آپ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر الیکشن کروائے, اور آج آپ کے پاس 4 سال ہو گئے. آپ 2.5 سال ایڈمنسٹریٹر ہیں اور تقریباً 1.5 سال سے آپ میئر ہیں, 1 سال ہونے والا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 4 سال سے اس شہر کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے آؤٹ کرنا ہوتا ڈیلیور کر دیتے نا. آپ کے پاس کیونکہ کلک کے اربوں روپے موجود ہیں ورلڈ بینک کے, آپ کے پاس کے ڈی اے سے بہت سارے کام کروا سکتے ہیں, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے آپ کے پاس ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے آپ کے پاس, صوبائی حکومت رہی ہے آپ کے پاس پروونشل فائنانس کمیشن کے اربوں روپے رہے ہیں. تو آپ ایک دفعہ ڈیلیور کر دیتے نا بہتر انداز میں. تو اب میرا خیال ہے کراچی کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے آپ سے ووٹ لیا, جو آپ کے ساتھ بیچ میں سڑکوں پہ آپ کے ساتھ موجود نہیں تھے, ان کے لیے بھی, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ سے وعدے وعید کیا اور آپ کے ایشوز کو اجاگر نہیں کرتے رہے, آپ کے ایشوز کے اوپر نہیں بات کرتے رہے, آپ کے ایشوز کو فورم آف دی ہاؤس نہیں ڈسکس کرتے رہے, اس کو سولوشن نہیں دیتے رہے. تو اب فیصلہ کن میرا خیال ہے یہ موقع ہے, اور اس میں ایم کیو ایم بہت ہی واضح موقف کے ساتھ کہ ہمارا شہر ہمارا اختیار ہونا چاہیے, چاہے وہ کراچی کا شہری ہو, چاہے وہ لاڑکانہ یا کوئٹہ کا شہری ہو, اور اختیار سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایلیٹ کلب بنایا ہوا ہے پالیٹکس کو اپنی, اور چند مخصوص پاورفل جو پیسے والے سیاستدان ہیں وہ اس صوبے کے عوام کو, اس شہر کے عوام کو اپنا ان پہ حکمرانی کرتے رہیں. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اختیار سب کا, جیسے ریحان ہاشمی صاحب نے بات کی, اس حلقے سے مرزا اختیار بیگ صاحب بھی کھڑے ہو رہے ہیں, فاروق ستار کا تو بتا دیا. مجھے بتائیے گا باقی جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہو رہے ہیں, فہیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس حلقے سے کون سی پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ووٹر زیادہ ہیں اور سیٹ آسانی سے نکل جائے گی؟ دیکھیں اگر میں 2018 کے الیکشن کی بات کرتا ہوں تو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ایم کیو ایم کا تو یہ سٹانس رہا ہے کہ جی ان سے وہ الیکشن چھین لیا گیا تھا, اور ان سے لے کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا. اور 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی سے یہاں سے جو ہے وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جیتے تھے, خرم شیر زمان صاحب پی ایس کی نشست پر جیتے تھے یہیں سے. اس دفعہ بھی خرم شیر زمان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان تو نہیں ہے, لیکن وہ ڈھول پیٹ رہے ہیں جو ان کا انتخابی نشان ہے. تو لیکن جو آپ کا سوال ہے اس میں اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر مائنس ہے اس وقت, یا پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس نکل پاتا باوجود, وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ جناب اب ایک تو بلے کا نشان نہیں ہے, پھر قاسم کے ابا بھی نہیں ہے, تو یہ ساری چیزوں کے بعد اگر ان کا ووٹر نہیں نکل پاتا تو دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم ہونی چاہیے. لیکن جب 2018 کا الیکشن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ٹی ایل پی بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو الیکشن بہت ٹف ہوگا, اور پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک بہت اہم اس کا رول ہوگا, اور اس حوالے سے بہت اہم رول ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا اس علاقے میں 2014 کے شاید بلدیاتی الیکشن میں جو ٹاؤن چیئرمین تھا صدر کا اور کلفٹن کا, وہ پیپلز پارٹی کا تھا. تو پیپلز پارٹی ڈیلیور کتنا کر سکی تو اسے اس الیکشن میں پتہ چل جائے گا. ایم کیو ایم
35 سالوں سے اس شہر میں مختلف وقتوں میں اقتدار میں بھی رہی، چاہے وہ آپ میئرشپ کی بات کر لیں، چاہے آپ ناظم کی بات کر لیں، چاہے آپ حکومتوں کی بات کر لیں، وہ کتنا ڈیلیور کر سکی اور خاص طور پہ اس حلقے میں کتنا ڈیلیور کر سکی، یہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا۔ ریحان ہاشمی صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو ہے بہت سارے آپریشنز ہوئے ہیں، فہیم بھائی آپ کی بات کو جو ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا دیکھا لوگوں نے کہ کس طریقے سے کیا ڈیلیورنس رہی ہے، 8 فروری کو ہو رہے ہیں انتخابات۔ فاروق ستار صاحب کی ہم نے بات کر لی، مرزا اختیار بیگ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مرزا اختیار بیگ صاحب بتائیے گا NA 241 عوام کا کیا موڈ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس وقت سب سے ایگریسو کمپین بھی ہماری پیپلز پارٹی کی ہے اور ایکسلنٹ رسپانس آیا ہے۔ ہم ایک ایک پاکٹ میں گئے ہیں، کچی آبادیوں میں گئے ہیں، ڈیفینس اور کلپٹن کے ہر فیس میں کارنر میٹنگ، میکسیمم نمبر ایک دن میں 14 15 ہم نے میٹنگز کی ہیں، کارنر میٹنگز کی ہیں اور ہمیں ایکسلنٹ رسپانس ملا ہے۔ فاروق صاحب کا تو یہ علاقہ ہے نہیں، وہ PIB کے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے نامینیشن ڈالا ہے، لیکن لوگوں کو ایک بڑا فیلنگ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں جو ہم میں سے ہو، جو یہاں سے ہو، جو یہاں رہتا ہو، جو ہمارے مسائل سے واقف ہو، تو اس لحاظ سے ہمیں ایک ایج بالکل حاصل ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے PTI کا، تو وہ سرفیس ہی نہیں ہے، جیسے الیکشن لڑا جاتا ہے، جیسے ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، ووٹر سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ہمارا، ان کے مسائل اور جو کچھ بھی ہم نے ان کے لیے کام کیے ہیں وہ ڈلیوری ان سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت ایجز ہیں، بہت جگہ پہ برتری حاصل ہے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کارنر میٹنگز بھی آپ کی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ آپ آج نکلے ہیں سڑکوں پر، کیا حالات ہیں NA 241 کے؟ چودھری خلیق الرحمن روڈ پہ اور یہاں پہ ہمارے مرزا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چارج ہیں، موبائل ہیں۔ آج بھی ہمارے 3 بڑے جلسے مرزا ہیں، صاحب ایک گزری میں ہے بہت بڑا جلسہ، ایک آپ کا مرزا اختیار بیگ صاحب کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، ان سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے۔ فہیم بھائی بتائیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیٹ ہماری ہے، فاروق ستار صاحب تو ہیں ہی نہیں آ کے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو کیا، ہر جماعت کو یہ کہنا چاہیے، اور یہی عوام میں بیسیکلی جو ہے وہ میسج جو ہے وہ اچھا لگتا ہے ان کی طرف سے جانا کہ جناب ہم یہ سیٹ جیتے ہوئے ہیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ بیلٹ باکس سے جب برآمد ہو تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا۔ جیسے مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہیں جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جس حلقے کی آپ بات بھی کر رہے ہیں 241 بار 241 جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑا ہی ایک ایسا حلقہ ہے کہ آپ اسے منی پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہاں پر جو آل ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ یہاں سے پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ نکالنا میری نظر میں بہت مشکل ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں سے PTI ماضی میں جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جس میں ہم ایک وقت میں کہتے تھے کہ جی PTI کو جو ہے وہ برگر بچے سپورٹ کرتے ہیں، تو برگر بچے بھی یہاں پر بہت زیادہ موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے ڈھول پیٹنے کے لیے اس دن نکلیں، ہو سکتا ہے وہ PTI کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں۔ اچھا فہیم بھائی جیسے آپ بات کر رہے ہیں ابھی ڈھول پیٹنا جو ہے مطلب وہ نکلیں، کیا پتا برگر بچے بھی باہر نکلیں، آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا، جیسے ہم بات بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے، خرم شیر زمان ایک بڑا نام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ PTI کے لوگ اگر باہر نکلتے ہیں، کیونکہ اب تو چونکہ ان کے نشان بڑے ڈسٹریبیوٹڈ سے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ رجسٹر کرا رہے ہیں کہ ہمارا یہ انتخابی نشان ہے، آپ کو لگتا ہے خرم شیر زمان صاحب MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ٹکر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ جو PTI ہے اس کا اگر ووٹر باہر نکل آیا اور اس کو PTI اپنے سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو کچھ ریزلٹس آ سکتے ہیں ادروائز۔ لیکن اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ابھی جب PTI کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کال دی گئی تھی کہ پورے ملک میں لوگ نکلیں، تو خرم شیر زمان صاحب نے جو ہے وہ ایک ریلی کی کال دی تھی جو 3 تلوار پر 2 تلوار پر نکالی گئی، وہاں پر جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح کا جو وائلنس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وائلنس ہوا، اس میں پولیس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ حملہ کیا گیا، میڈیا کے اوپر حملہ کیا گیا، اس میں پولیس بھی تھی، PTI کے کارکنان بھی تھے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو اس کی مقبولیت میں کمی آئے گی اگر اس طرح کے واقعات اور ہوئے تو۔
پی ٹی آئی کے لیے یہ حلقہ اہم ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم اگر کسی کے لیے ہے تو وہ ایم کیو ایم کے لیے ہے، کیونکہ یہ ایم کیو ایم ماضی میں یہاں سے جیت چکی ہے اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ وہ دوبارہ بھی یہاں سے جیت سکتی ہے، لیکن ایم کیو ایم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے پچھلے 35 سالوں میں ڈیلیور کیا ہے، کچھ تو ڈیلیور کیا ہو اس شہر کے لیے، اس حلقے کے لیے کچھ ڈیلیور کیا ہو، اس کے بعد وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ عوام میں جا کے ووٹ مانگ سکتی ہے۔ فہمی، جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی کہ اگر دیکھا جائے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں، اسی پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ مرزا صاحب مجھے بتائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں ان کی کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور جلسے جلوس بھی جاری ہیں، گزشتہ روز بارش ہوئی تھی، علاقے کی صورتحال بتائیے گا، کوئی مشکلات تو نہیں ہوئی آپ کو NA 241 میں؟ دیکھیں جی یہ لٹمس ٹیسٹ تھا، کیونکہ ایک طرف ہم جلسے کر رہے تھے، کارنر میٹنگ کر رہے تھے، جو کام ہم نے کیے ہیں امپرومنٹ ورکس ان کی تفصیل بتا رہے، تو پھر بارش ہوئی تو یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے علاقے میں پانی کتنا جمع ہوا، کتنے نقصانات ہوئے، کتنے لوگوں کی زندگی جو ہے متاثر ہوئی۔ اور مجھے آپ کو بتاتے ہیں بڑی خوشی ہے کہ میں نے اپنے کونسلر جو ہیں ہمارے کینٹونمنٹ بورڈ کے، ان کے ساتھ پورے علاقے میں دورہ کیا اور میجورٹی میں پانی کی نکاسی ہو گئی ہے، پانی رکا نہیں ہے، زندگی جو ہے وہ مفلوج نہیں ہوئی ہے جیسے پہلے ہو جاتی تھی، حالانکہ جب بارش جو ہے وہ شدید تھی۔ مرتضیٰ وہاب صاحب بھی دورے پہ تھے شہر کے، اور انہوں نے بھی اس کی نگرانی کی جو کام کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو کام کیا گیا تھا اس کے رزلٹ اچھے رہے ہیں اور لوگ مطمئن نظر آتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ NA 241 سے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو NA 241 کے لیے جتنے بھی علاقے آتے ہیں جن میں صدر، جوڑیا بازار وغیرہ ہو گیا، ان کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس، کیا کریں گے یہاں کی عوام کے لیے؟ دیکھیں ہمارا جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس میں کچی آبادیاں بھی ہیں، جس میں شیرین جینا جنت کالونی، شاہ رسول کالونی، چانڈیو ولیز، PNT کالونی، دہلی کالونی، بکسن ولیز، بازاٹا لائن، یہ کچی آبادیاں ہیں، شاہ رسول کالونی، نیلم کالونی وغیرہ، اور پوش علاقے تمام ڈیفینس کے فیزز ہیں اور تمام کلفٹن کے بلاک 1 سے 8 تک ہیں۔ تو مسائل دونوں مختلف کے ہیں، لیکن پانی کا مسئلہ جو ہے وہ سب کا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ میں گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کام کیا تھا، ورلڈ بینک کی یہ ایک پروجیکٹ ہے، 30 کلومیٹر ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ڈملوٹی سے ڈیفینس کے لیے 10 ملین گیلن واٹر ڈیلی سپلائی کرے گی۔ یہ پروجیکٹ کی قیمت 3.5 بلین ہے۔ DHE کی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 14 ملین گیلن ہے، ان کو مل رہا ہے 4 ملین گیلن، 10 ملین گیلن شارٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ جو اپروو ہو گیا ہے 23 تاریخ کو سندھ کی کابینہ سے، اور 24 کو یہ ڈان اخبار میں اس کی پوری ڈیٹیل پروجیکٹ کی آئی ہے۔ اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں الیکشن میں جب جاؤں تو یہ پروجیکٹ کا PC1 بھی جو 5 مہینے لگتے ہیں تیار ہونے کو، ہم نے رات دن ایک کر کے تیار کرایا ہے، اور یہ ڈیفینس کے لوگوں کو خوشخبری ہے فیز 1 سے فیز 8 تک کہ ان کا انشاءاللہ 24 مہینے کے بعد ان کا زون، ان کا علاقہ ٹینکر فری زون ہو جائے گا۔ یہ پانی جو ہم پیسہ دے کے خریدتے ہیں ٹینکروں سے ہماری لائن میں آئے گا۔ تو یہ ایک ڈیلیوری ہے جو ہم نے اپنے علاقے کے مکینوں کو سنائی ہے، ڈاکومنٹس کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ۔ اس کا بہت اچھا رسپانس ملا ہے ہم کو۔ اس کے بعد ہمارے کونسلر بھی یہاں پہ ہیں، کیونکہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ کینٹونمنٹ بورڈ کا ہے، اختیار صاحب کانٹیکٹ میں ہے۔ اختیار صاحب مجھے ایک اور بات بھی بتائیے گا، جیسے ہم نے بات کیا، آپ کہہ رہے تھے کہ فاروق ستار صاحب جو ہے یہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ خرم شیر زمان صاحب بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا PTI نے یہاں سے سیٹ جو ہے وہ نکالی تھی۔ خرم شیر زمان صاحب کو بھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تھریٹ کہ وہ یہاں سے سیٹ نکال پائیں گے؟ جی ہمارا نجمی عالم نے
चेयरमैनशिप की 2 इलेक्शन लड़े हैं अभी। खुर्रम शेर जमा को 1100 वोट से हराया है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में। तो ये अभी ताज़ी बात है, कोई लंबी बात पुरानी नहीं है। तो ये ट्रेंड दिखाता है कि लोग पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं और हम यहाँ के हैं, यहाँ पले बड़े हैं, जाने पहचाने हैं, बिजनेस कमेटी से ताल्लुक़ है और यहाँ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं इकोनॉमिस्ट के हैसियत से कॉलम्स भी लिखता आया हूँ जंग अखबार में तो 25 साल से, और बिजनेस कमेटी की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नुमाइंदगी करता हूँ, साइड एसोसिएशन में नुमाइंदगी करता हूँ। ये सब एजेज हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी की पूरी सपोर्ट मुझे हासिल है और ये वो चीज़ें जिनकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि उनके मुकाबले में हमें ज़्यादा हिमायत हासिल है वोटर्स की। खुर्रम शेर जमा सरफेस नहीं हो रहा है, वो पता नहीं क्या बात है। उन्हें आगे आए, वो जैसे हम जाते हैं जलसों में मिलते हैं वोटर से, हमारा एक कांटेक्ट है, हम उनके सवाल जवाब का जवाब देते हैं। तो ये वर्चुअल अगर कैंपेन चला रहे हैं जिसमें मुलाकात और कांटेक्ट नहीं है तो ऐसी कैंपेन्स हमने ज़्यादा कामयाब नहीं देखी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे, हर इलाके में मौजूद हैं वो। उनका कहना ये है कि उनके पास बहुत से प्लान्स हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं 24 महीने के अंदर अंदर टैंकर माफिया का खात्मा होगा इस इलाके से, इस हलके से। क्योंकि हम देखते हैं कि इस हलके में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, वैसे तो पूरे कराची में ही पानी की कमी है, लेकिन डिफेंस साइड पर हम देखते हैं कि टैंकर्स जो हैं वो उसके बगैर उस इलाके में पानी नहीं आता है। बाकी क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं NA 241 की, क्या मसाइल हैं, उम्मीदवारों से हम बात कर रहे हैं, उम्मीदवार हमें काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। हमारे साथ पैनल में इस वक्त रेहान हाशमी साहब और उनके साथ साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। फ़हीम, मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी इन्होंने बात की मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कि इस हलके से पानी का मसला हल हो जाएगा, टैंकर माफिया का खात्मा हो जाएगा, कराची वाले रोते हैं इस बात को, आपको क्या लगता है हो पाएगा ऐसा? देखें, अगर तो आप सिर्फ इस हलके की बात करते हैं कि इस हलके के लोगों को जो है वो पानी मिल जाएगा और जो उन्होंने जिस प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। पानी इस शहर के हर शख्स का मसला है और इस शहर को K4 मिलना था। मैं तो K4 के ऊपर भी सोचता हूँ कि K4 का सुनते सुनते जो है हम बड़े हो गए और अब हमारे बच्चे जो हैं कहीं इस प्रोजेक्ट का सुनते सुनते बड़े ना हो जाएं, जिसकी बात जो है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कर रहे थे। तो प्रोजेक्ट कोई भी हो, अच्छी बात है, इस शहर के लिए अच्छा होना चाहिए। इस शहर को जो है जो आवाम की बुनियादी हुकूक हैं वो मिलने चाहिए, जो हम कहते हैं कि यूटिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिलती। इस शहर का पानी, बिजली और गैस का ही मसला नहीं है। लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सिर्फ ये मसले नहीं है। इस शहर का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों में। तो पीपल्स पार्टी को ये एक प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उनकी एक प्रॉब्लम है। उनके ऊपर जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते हैं। उनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने में दिलचस्पी रखते हैं ताकि उससे जो है उसमें से अपना हिस्सा ले सकें। अब जैसे मैं से शायद हम 6 बजे की ट्रांसमिशन में इसके ऊपर बात कर रहे थे, जब क्लिक की हम बात करते हैं तो क्लिक जो है वो बेसिकली कराची को काबिल रिहाई बनाने का एक मंसूबा था, लेकिन उसमें 32 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। तो पीपल्स पार्टी का जो ये ओवरऑल जो एक फेज बन गया है ना, ये पीपल्स पार्टी को जो है वो प्रॉब्लम देता है। इंटीरियर में अंदरूनी सिंध में डेफिनेटली जो है वो पीपल्स पार्टी के सामने कोई बहुत बड़ी अपोजिशन नहीं है, लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पर उसकी अपोजिशन के तौर पर जो जमात इस्लामी भी है, तो MQM भी है, तब TLP भी है, अब तो और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। काफ़ी हद तक सीट एडजस्टमेंट भी है, उसके नतीजे में कहीं पीपल्स पार्टी को फ़ायदा है तो कहीं जो है वो दूसरी सियासी जमातों को उसका फ़ायदा है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को अगर कहीं इंतखाबात में अपोजिशन है का सामना है तो वो यही है। और सबसे बढ़ के इस दफ़ा आप ये देख लीजिए कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी का जो गढ़ समझा जाता है लियारी, वहाँ से वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। वो तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने चूज़ ही नहीं किया। और सिर्फ उनकी क्या बात है, मुझे तो मुस्लिम लीग नून से भी यही शिकवा है कि उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा यहाँ से दस्तबरदार हो गए, 2018 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कासिम के अब्बा जेल में हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो वो एक मसला है। तो इस वक्त पिछले 2018 के इलेक्शन में 6
जमातों के सरबराहों ने कराची से इलेक्शन लड़ा था, और इस दफ़ा मुझे सिर्फ एक ही सरबराह नज़र आते हैं जिनकी मजबूरी है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं जो MQM के हैं, उनको तो लड़ना ही यहीं से है। उनके अलावा इस वक्त जो है मुझे बाकी 5 लोग जो है वो माइनस नज़र आए कराची से। तो कराची को कितनी अहमियत दीगर सियासी जमातें देती हैं, ये एक बहुत इस कम से कम पिक्चर से जो है वो क्लियर होता है। अच्छा फ़हीम भाई, एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग, आप जैसे अभी बात करें कि आपने देखा कराची को उस तरीके से सीरियसली लिया ही नहीं जाता है जिस तरीके से सीरियसली लिया जाना चाहिए। इलेक्शन की बात करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि बाकी जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमने देखा PDM बनी, सारी जितनी भी हमारी जमातें थीं वो एक पेज पर आईं। उसके बाद अब जब इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद हम देखते हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते हैं। जैसे हमने बात की, फारूक सत्तार साहब, MQM कहती है कि वो सीट निकालने में कामयाब होगी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहते हैं वो सीट निकालेंगे, खुर्रम शेर ज़मान भी हैं। हमेशा यही होता आया है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलती है और वहाँ से फिर उनको वोट मिल जाते हैं। आपको लग रहा है कि इस दफ़ा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल कर वोट मिलना आसान होगा, या कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम बोलेगी कि हम वोट दे रहे हैं? लेकिन जो कीचड़ आज कराची में फैली है, बल्कि कल शाम से जो कराची में कीचड़ फैली है बारिश के नतीजे तो में, 8 फरवरी तक रहेगी। वो है असल मसला कि वो कीचड़ में किसने अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो MQM हो जिसके पास इस शहर की मेयरशिप रही, जिसके पास शहर की निजामत रही, वो हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जिसने 15 साल शहर के ऊपर मुस्तकिल हुकूमत की है, या जमात इस्लामी हो। हम जमात इस्लामी को भी इससे बाहर नहीं कर सकते कि पिछले, अगर हम ये कहें कि पिछले तकरीबन 1 साल जो हैं जोन्स हैं, चेयरमैन जहाँ पर उनके मौजूद हैं, तो उसके बावजूद जो है कराची डूबा है कल भी और आज भी। तो बेसिकली जो है कारकर्दगी पे ही इस दफ़ा वोट मिलेगा। आप अगर सोशल मीडिया इस वक्त उठा के देख लीजिए तो लोग जो हैं कल से अब तक की बारिश को लेकर जो कुछ कह रहे हैं वो इन तीनों जमातों के लिए जो है इस वक्त एक ताजियाने से कम नहीं है कि जनाब इलेक्शन सर पे हैं, बारिश हो गई, और बारिश ने बहुत सिर्फ इदारों की कलई नहीं खोल दी है, सियासी जमातों के लिए भी इस इलेक्शन को बहुत मुश्किल बना दिया है। जैसे फिर भाई आपने बात की ना, मुझे एक बात याद आ गई, जब भी हमारा PSL या हमारी इस तरह की सीरीज होती है ना और हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती फिर भी हम टॉप 4 में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कुदरती निज़ाम है। तो इसी तरीके से रेहान हाशमी साहब, ये बारिश कुदरती निज़ाम था, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको 8 फरवरी को जो है वो एक ऐसे है कि आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि क्या कारकर्दगी रही है? क्योंकि MQM हमेशा ही कहती रही है कि हमारा मिडिल क्लास तबके की जमात हम। देखिए MQM का जब इख्तियार जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ के साथ दी गई उस वक्त करके दिखाया, और ऐसा करके दिखाया कि पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती थी, चाहे मुस्तफ़ा कमाल भाई हो, चाहे वो फारूक सत्तार साहब का दौर हो। उससे पहले इस शहर का इक़्तिदार जमात इस्लामी के पास था, और वो उन्हीं दिनों में आपको याद होगा या आपने सुना होगा कि बेवा क्वार्टर पे हमला, कस्बा अलीगढ़ पे हमला और बुशरा जैदी का केस, ये उन्हीं औकात की बात है जब यहाँ पर मजहबी मुनाफरत के ऊपर उसकी बुनियाद के ऊपर कत्ल व गारत गिरी होती थी। वो तो जमात रानी में थी ना, पीपल्स पार्टी हुक्मरानी में थी। MQM ने ना सिर्फ आकर इंट्रोड्यूस होकर ये जो आपस में जो दस्तो गिरबा थे फ़िक़ही बुनियाद पर वो ख़त्म करवाया, लोगों को शीरो शकर किया, और उसके बाद जब निज़ामत आई फारूक सत्तार साहब के पास तो को डिलीवर करके दिखाया। इस शहर की तरक्की उस वक्त होती रही है जब MQM इक़्तिदार में रही और इख्तियार के साथ रही। जो 15 साल के दौरान पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें जो 2013 का कानून नाफिजुल अमल किया इन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर के बाद, ऐसा लंगड़ा लूला बल्दियाती निज़ाम जो कि 15 साल के अंदर सिर्फ 4 साल के अरसे के लिए MQM का एक लंगड़ा लूला निज़ाम के तहत वो मेयर इलेक्ट होकर आ गए, और आज उसको गए हुए भी 4 साल हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि उस मेयर को तो आपने 1 रुपया भी नहीं दिया था, आपने क्लिक का प्रोग्राम पैसा रिफ्लेक्ट नहीं किया था, आपने KD करवाया था, लेकिन ये जो 4 साला दौर है, उस 4 साला मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो अब 2.5 अरब रुपए की बात करते हैं आप कि हर ज़िले में तकरीबन 2.5 अरब रुपए लगाए, तो वो 2.5 अरब किधर लगे हैं वो इस 4 साला मुद्दत में? वो क्लिक के प्रोग्राम के तहत आपने जो काम करवाए हैं निकासी आपके या पानी की तरसील के, तो वो कहाँ लगे हैं? और 1 साल से अगर हमारे जमात इस्लामी के दोस्त मौजूद हैं तो वो सड़कों पर कहाँ मौजूद थे? वो निकासी के लिए क्या काम कर रहे थे? आपने रिसोर्सेज देकर आजमाया और रिसोर्सेज ना देकर आपने देखा। 4 साल वो पीरियड, 4 साल ये पीरियड, और उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर जब लाहौर को कराची जैसा बनाने की नवीद, क्या पीपल्स पार्टी के ये कह सकती है कि हम लाहौर में जाकर, पंजाब में जाकर कि लाहौर वालों हम लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे? उसके पास क्या है? हम लाहौर को लड़काना जैसा बनाएंगे। वो पनाह मांगेंगे, बख्श दो हमें नहीं चाहिए हमको कराची जैसा बनाओ या लड़काने जैसा बनाओ।
تو پیپلز پارٹی کے پاس بدقسمتی سے ان کا جو ایکسپوز بھی ہوا ہے, اور دوسرا ان کا جو طرز سیاست ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ ایلیٹ سینٹرک ایک پولیٹیکل ایک ارینا انہوں نے سجایا ہوا ہے جس کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, جیسے آپ نے بات کی نا کہ پیپلز پارٹی 15 سال سے حکومت میں رہی اور اس طریقے سے جو ہے وہ کراچی بدحالی کا شکار ہوتا رہا ہے, ایم کیو ایم کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس میں؟ ایم کیو ایم نے ہمیشہ پازیٹیو, کیونکہ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. مثلا ہم تو میں تو اسپیسیفائی کر دیں نا, کیا اچھا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی مردم شماری کی بات کر رہی ہوتی؟ کیا اچھا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کوئی بھی رہنما, کبھی آپ نے سنا, آپ کے ناظرین میں سے کسی نے سنا کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ ہم کوٹا سسٹم ختم کریں گے؟ نہیں کہیں گے یہ, کیونکہ ان کو ڈسکریمنیشن کرنی ہے. کسی پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ ہم اربن ایریاز میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں لے کر آئیں گے. کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم جو تقریباً 8-10 سالوں سے روکی ہوئی ہے اربن ایریاز کی, ہم دینا شروع کریں گے. نہیں کہہ رہے نا, لوکل باڈیز امپاور کریں گے, نہیں کہیں گے یہ. کوئی کہہ دے میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کروں گا. اور وہ مطالبات جب آپ کو حکومت سازی کرنی ہوتی ہے تو ایم کیو ایم کے پاس آ کر آپ ان مطالبات پہ بولتے ہیں نہیں ہم کریں گے, اور اس پہ دستخط بھی کرتے ہیں, اور جب آپ کا کام نکل جاتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایم کیو ایم تو بہت ہی کلیئر کٹ عوام کے سامنے مقدمہ رکھ چکی ہے, میڈیا کے ذریعے بتاتی رہی ہے, اور اس الیکشن میں بھی بہت ہی واضح طور پہ بتایا ہے. تو میرے خیال ہے کہ سب کے سامنے موجود ہے. آپ نے بات کی نا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, نون لیگ کی بات کریں, ایم کیو ایم ہمیشہ اتحادی بھی تو رہی ہے. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی کرپشن کے کیسز ہیں, انہوں نے کام نہیں کیا, ڈیلیورنس نہیں ہے, اور پھر آپ اتحادی بھی بن جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو آزادی اکثریت لے کر آئے گا میں اس سے اتحاد کروں گا یا چیکو سلواکیہ جا کے کسی گورنمنٹ سے کروں گا؟ بھائی جو یہاں پہ جیت کر آ رہا ہے آپ فارغ کر دیں ان کو. آپ اتحادی بننے کے بعد کراچی کی یہ آتے ہیں ہمارے پاس, یہ آتے ہیں, اور اتحادی جس بنیاد پر بنتے ہیں, ہم جن مطالبات کے اوپر بنتے ہیں, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جن مطالبات کے اوپر اتحادی بننے کے لیے پیشکش کرتی ہیں اپنے آپ کو اور دستخط کر کے مکر جاتی ہیں, یہ سوال تو ان سے بنتا ہے کہ آپ نے دستخط کرنے کے بعد اس کو فلفل کیوں نہیں کیا. یہ تو سوال ان سے بنتا ہے بنیادی طور پر. جی بہت بہت شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فہیم بھائی آخر میں ذرا پرسائز سا بتائیے گا, کیا لگ رہا ہے 241 پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں کوئی اس طرح کی بات تو نہیں کروں گا کہ جناب الیکشن ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو, اور کہ کون جیتے گا یہ بات تو مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میں کہوں. جو اپنی اچھی کیمپین چلانے میں کامیاب ہو گیا اور جو ووٹرز کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا وہ جیت جائے گا اپنے ووٹر کو باہر نکالنے والا, کیونکہ عوام کا موڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لوگ الیکشن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. اگر کسی نے بھی اپنا ووٹر نکال لیا, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, وہ ون کر جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. پینل میں ہمارے ساتھ ریحان ہاشمی صاحب اور فہیم صدیقی صاحب موجود. بات کر رہے تھے ہم NA-241 کے حوالے سے, اور وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ عوام کا اس دفعہ جو موڈ لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ کسی دعووں یا بہلاموں میں نہیں آئیں گے بالکل بھی. اس دفعہ ووٹ جو ہے وہ کارکردگی پر دیا جائے گا. 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں NA-241 سے کون سی پارٹی جو ہے وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوگی, آج سے یہ دیکھنا ہے, اور یہ 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا. City 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جمعرات تک جاری رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا, مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.